عملاں والے تر تر جاندے تے غافل گوتے کھاندے او ڈبن نہیں دیندے محمد بخشا کامل پیر جنہاں دے تے ولی اللہ دے مرد نائی او کر دے پردہ پوشی کی ہویا جے دنیا تو او ٹر جاندے نال خاموشی۔ اللہ رب العزت دی بحد حمد و ثنا تو بعد اللہ دے پیارے محبوب جنائے غیوب خاتم الرسل اشرف الانبیاء امام الانبیاء بابا زہرا نانا حسن و حسین صحابہ کے پیر علی کبیر والدہا کے مکھڑے والے واللیل کی زلفوں والے ما زاغ البصر کی آنکھوں والے ید اللہ کے گورے گورے ہاتھوں والے رما کی سونی سونی انگلیوں والے یاسین کے مبارک دندان والے عرش کی معراج والے مزمل کی کالی کملی والے مدثر کے لباس والے عرش کی معراج والے علم نشرہ کے سینے والے لا اقسم بہذا البلد کے قدموں والے آمنہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عاتقہ نافعہ نفیسہ سلام اللہ علیہا کی نورانی گود میں تشریف لانے والے حلیمہ سعدیہ کے گھرانے کو دنیا کا کائنات کا امیر گھرانہ بنانے والے آپ کی اور میری رو رو کر بخشش کی دعا فرمانے والے اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام بھیجنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں نوجوانوں اور میری ماں بہنوں بیٹیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس خالق کائنات نے ہم سب کو اشرف المخلوقات میں سے پیدا فرمایا ہے اور پھر اپنے پیارے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا ہے اور آج زندگی میں ایک دفعہ پھر بابرکت گھڑی بابرکت لمحے جمعۃ المبارک کی اس بابرکت ساعتوں میں اپنے گھر میں بطور مہمان بلایا ہے۔ دعا گو ہوں رب کائنات ہمارا مسجد میں حاضر ہونا، نماز جمعہ ادا کرنا، خطبہ جمعہ سننا اور سنانا، دعائے خیر کرنا ہم سب کے حق میں قبول اور منظور فرمائے اور کل بروز محشر ہماری مغفرت اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ احباب ذی وقار، یہ بابرکت مہینہ امام الاولیاء شہنشاہ بغداد جناب پیران پیر حضرت سیدنا عبد القادر شیخ جیلانی الحسنی الحسینی رضی اللہ تعالیٰ کی نسبت سے یہ بابرکت مہینہ اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے۔ آج کی خطبہ جمعہ میں بھی ہم جناب امام الاولیاء محبوب سبحانی جناب عبد القادر شیخ جیلانی کی زندگی کے چند پہلو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ کریم
مجھے حق سمجھ کر حق بیان کرنے، پھر ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، سب کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح تمام انبیاء کے امام ہیں، اسی طرح جناب عبد القادر شیخ جیلانی اپنے دور کے اولیاء کے امام ہیں۔ عبد القادر شیخ جیلانی مادرزاد ولی ہیں، حسنی اور حسینی سید ہیں، یعنی پیدائشی ولی بھی ہیں، مادرزاد ولی بھی ہیں، اور حسنی اور حسینی بھی ہیں۔ تو حضرات گرامی، حضرت عبد القادر شیخ جیلانی جب پیدا ہوئے تو اس وقت بھی بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، تو غوث پاک کی جب ولادت ہوئی تب بھی اللہ کریم نے ساری ماؤں کو بیٹے عطا فرمائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بنے، اور جناب عبد القادر شیخ جیلانی امام الاولیاء بنے۔ نبی کی شان تو وراء الورا ہوتی ہے۔ جناب عبد القادر شیخ جیلانی الحسنی الحسینی مادرزاد ولی ہیں، تو جناب عبد القادر شیخ جیلانی ابھی بچپن میں ہی تھے، تو جیسے آج ہمارے ہاں پاکستان میں موسم کی خرابی کے باعث کبھی چاند نظر آ جاتا ہے، کبھی نہیں نظر آتا، یا کسی علاقے میں نظر آتا ہے، کسی علاقے میں نہیں نظر آتا، تو جناب عبد القادر شیخ جیلانی کی والدہ بھی بہت متقی اور پرہیزگار تھیں۔ آپ نے گزشتہ کئی جمعۃ المبارک کے اجتماع میں یہ سن رکھا ہے کہ آپ کی والدہ مائدہ ام الخیر فاطمہ بہت نیک اور متقی اور پارسا تھیں۔ آپ 14 پاروں کی مکمل حافظہ تھیں، تو جب صبح فجر کی نماز ادا کرتی تو عبد القادر شیخ جیلانی کو دودھ پلانے کے لیے اپنی گود میں لیتی، تو الحمد سے قرآن پاک شروع کرتی اور 14واں پارہ مکمل کرتی، تو اس ماں کے دودھ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے عبد القادر شیخ جیلانی کی شان کو مزید بلند فرما دیا۔ ماں نیک ہو تو اولاد نیک ہوتی ہے، باپ نیک ہو تو اولاد نیک ہوتی ہے۔ قربان جائیں عبد القادر شیخ جیلانی کی والدہ اور والد صاحب کی عظمت اور شان پر، جو اللہ نے نیک سیرت بنائے، اور ان میں سے جناب عبد القادر شیخ جیلانی پیدا فرمائے۔ تو جیسے ہمارے ہاں چاند نظر نہیں آتا، تو ایک وقت آیا کہ وہاں بغداد شریف کے اندر چاند واضح نظر نہ آیا، اور آج کل کی یہ جدید ٹیکنالوجی جو ہمارے ہاں میسر ہے یہ میسر نہ تھی، البتہ اس سے کئی اعلیٰ قسم کی ٹیکنالوجی اللہ کے ولیوں اور نبیوں کے پاس موجود تھی۔ تو جناب ام الخیر کے پاس محلے کی چند عورتیں آئیں اور کہتی ہیں کہ پتہ نہیں آج روزہ ہے یا نہیں۔ کسی نے کہا میں نے رکھا ہوا ہے، کسی نے کہا ہم نے تو رکھا ہی نہیں، کسی نے کہا ہم نے تو اعلان نہیں سنا تھا، کسی نے کہا ہم نے تو اسی شش و پنج میں نہیں رکھا کہ آج روزہ ہے یا عید ہے، اسی ہم پریشانی میں تھی۔ تو ام الخیر آپ بتائیے، آپ بڑی نیک سیرت با کردار عورت ہیں، آپ بتائیے آج روزہ ہے یا عید ہے، چاند نکلا ہے یا نہیں نکلا؟ تو ام الخیر فرماتی ہیں اے بغداد شریف کی عورتوں، مجھے اس چاند کا تو پتہ نہیں نکلا ہے یا نہیں نکلا، پر میرے چاند نے فجر سے لے کر غروب آفتاب ہونے تک دودھ نہیں پیا۔ کیا فرماتی ہیں
کہ مجھے اس چاند کا جو آسمان پہ نکلتا ہے اس کی تو خبر نہیں کہ وہ نکلا ہے یا نہیں نکلا، لیکن جو میرا چاند میری گود میں چمک رہا ہے، اس نے صبح فجر سے لے کر ابھی مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے، عصر ہو چکی ہے، ابھی تک میرے چاند نے دودھ نہیں پیا۔ میں نے کئی بار پیش کیا ہے، لیکن یہ پیدائشی جو ولی ہے جسے عبد القادر کے نام سے دنیا جانتی ہے، اس نے ابھی تک دودھ نہیں پیا۔ تو معلوم ہوا گویا اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر ہی جس کی تربیت کرنی ہو، اللہ اس کا انتظام خود اپنے ہاتھوں میں لے لیا کرتا ہے۔ تو پھر وہ عبد القادر شاہ جیلانی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین کی سمجھ اور توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم والدین بھی کہتے ہیں ہمارے بچے ایجوکیٹر میں پڑھیں، فالکن میں پڑھیں، بیکن ہاؤس میں پڑھیں، اچھے اور بڑے اسکولوں میں پڑھیں۔ قربان جائیے عبد القادر شاہ جیلانی کی اس تربیت پر۔ آپ نے فرماتے ہیں امی جان میرے ابا جی تو اللہ کے پیارے ہو گئے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں نے قرآن پاک تو حفظ کر لیا ہے اور 14 پارے آپ کی گود میں حفظ کر کے استادوں کے پاس گیا تھا۔ امی جان اب آپ اجازت دیں، آج ہمارے بچے بھی یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک کا بھی سفر کرتے ہیں۔ تو جناب عبد القادر شاہ جیلانی کہتے ہیں اپنی امی جان سے، امی جان اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اعلیٰ تعلیم جا کے حاصل نہ کر لوں، دین سیکھنا چاہتا ہوں، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں جا کے دین سیکھ لوں۔ تو ماں نے بڑے پیار سے فرمایا عبد القادر جہاں مرضی ہے جاؤ اور دین سیکھو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، سچ کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا، ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ ماں کی ایسی تربیت اور ایسے الفاظ جو عبد القادر کے دل پر اثر رکھتے ہیں۔ قافلہ چلتا ہے، ساتھ آپ کی واجدہ ماجدہ ام الخیر بھی عبد القادر شاہ جیلانی کو بچپن کی عمر میں اس قافلے میں شامل کر دیتی ہیں کہ بیٹا جب وہاں پڑھ چکو، اعلیٰ تعلیم حاصل کر چکو تو پھر واپس پلٹ کے آنا۔ عبد القادر شاہ جیلانی وہاں گئے تو راستے میں بہت بڑا ڈاکوؤں کا لشکر آیا، جس نے اس سارے لشکر کو، ساری جو جماعت جا رہی تھی تجارت کی غرض سے، جس میں عبد القادر شاہ جیلانی حصول علم کے لیے جا رہے تھے، اس سارے قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ عبد القادر شاہ جیلانی بچپن کی عمر میں تھے اور ایک سائیڈ پہ کھڑے ہوئے تو ایک ڈاکو نے دیکھا کہ یہ بچہ ایک سائیڈ پہ کھڑا ہے اور خاموش کھڑا ہے، اس سے پوچھتا ہوں کوئی چیز تمہارے پاس بھی ہے؟ تو وہ ڈاکو عبد القادر شاہ جیلانی کے پاس گیا اور پوچھتا ہے کہ اے جوان تیرے پاس کچھ ہے؟ تو عبد القادر شاہ جیلانی نے فرمایا ہاں میرے پاس 40 دینار موجود ہیں۔ اس نے تلاشی لی، سارے جیب پٹولے، لیکن اسے 40 دینار کہیں نہ ملے۔ اس نے سختی سے کہا جھوٹ بولتا ہے؟ اس نے بولا نہیں نادان، مجھے امی نے جھوٹ بولنا نہیں سچ بولنا سکھایا ہے۔ آج ہماری مائیں بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ روتا بعد میں ہے، ٹچ موبائل ہم پہلے دے دیتے ہیں، پھر ہم بویلے کرتے ہیں میرا بیٹا کہنا نہیں مانتا، قرآن نہیں پڑھتا، اسکول نہیں جاتا، دین نہیں سیکھنے آتا، دین کی سمجھ نہیں رکھتا۔ آج ہمارے لیے یہ عبد القادر شاہ جیلانی کی سیرت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہمیشہ اپنے بچے کو سچ بولنا سکھائیے۔ آپ نے فرمایا مجھے تو ماں نے جھوٹ نہیں سچ بولنا سکھایا ہے۔ ڈاکو نے کہا کہاں ہے 40 دینار؟ فرمایا یہ دیکھنا اندر کی طرف 40 دینار سلائی کی ہوئے میری ماں نے۔ اس نے پوچھا کہ بیٹا باقی تمہارے پاس 40 دینار تو ہیں، لیکن تو اپنی ماں کا نافرمان نہیں ہوا، تو میں کتنا غافل انسان ہوں کہ اپنے رب کا نافرمان کتنے عرصے سے ڈاکو ہوں اور کتنے قافلے کو لوٹ چکا ہوں۔
آپ کی یہ پہلی تبلیغ تھی جو بچپن کی عمر میں ان سارے کافروں نے عبد القادر کی ہاتھ پر کلمہ پڑھا اور سچی توبہ کی، اور وہ سارے کے سارے اللہ کے ولی بن گئے۔ یہ پہلی کرامت ہے عبد القادر شیخ جیلانی کی۔ بچے ہیں اور صرف سچ بولنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پہلی کرامت یوں ظاہر فرمائی کہ جو ڈاکوؤں کے سردار تھے وہ ولیوں کے سردار بننا شروع ہو گئے۔ آپ وہاں گئے، تعلیم حاصل کی، پھر آپ بہت بڑے عالم بن کے واپس پلٹے، تبلیغ شروع کی۔ تو جناب غوث پاک کی شان یہ تھی کہ آپ جب ممبر پر بیٹھ کر خطاب فرماتے تو یہ آج کی طرح ماڈرن ساؤنڈ سسٹم نہیں تھا۔ اللہ نے اتنی آواز اور چاشنی دے رکھی تھی کہ 70,000 کے مجمع سے عبد القادر جیلانی بیان کیا کرتے تھے۔ 70,000 کے مجمع سے خطاب فرماتے، اور جس طرح پہلی صف پر بندہ سن رہا ہوتا اسی طرح آخری بندہ بھی اسی طرح کی آواز سن رہا ہوتا۔ پھر اندازی خطابت تو اتنا حسین تھا، اس خطابت کے فن کے کیا کہنے۔ آپ جب بیان کرتے تو مجمع پر ایسی رکت طاری ہو جاتی کہ کئی ادھر ہی پھڑک کر توبہ استغفار کرتے ہوئے اللہ کے ہاں چلے جاتے، کسی کی روح وہاں ہی قبض ہو جاتی، اور کوئی سچے دل سے تائب ہو کر اللہ کے محبوب کا محبوب غلام بن جایا کرتا۔ تو ایک دن حضرت عبد القادر شیخ جیلانی محبوب سبحانی بیان فرما رہے تھے کہ میرے نانا جان معراج کرنے گئے، تو گئے کتنی دیر میں؟ آپ نے یوں چٹکی بجائی اور فرمایا اتنی دیر میں میرا نانا محمد مصطفیٰ سدرۃ المنتہا سے آگے چلے گئے، رب سے ملاقات ہوئی، رب سے گفتگو ہوئی، رب سے کلام کیا، واپس پلٹ آئے، اتنی ہی دیر میں واپس پلٹ آئے۔ تو گلی میں سے ایک یہودی گزر رہا تھا، جیسے آج بھی کچھ لوگوں کا نظریہ اور سوچ ایسی ہی ہے نا، وہاں سے یہودی گزر رہا تھا اور کہتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ یوں محمد ابن عربی 7واں آسمان کراس کر گئے اور واپس بھی آ گئے، کنڈی ہلتی رہی، پانی چلتا رہا، بستر گرم رہا، ایسے کیسے ممکن ہے؟ اسی سوچ میں تھا، گھر گیا، اپنی بیوی کو کہتا ہے بیگم کھانا لے کے آ۔ بیوی کھانا لینے گئی تو کہتا ہے بیگم تو کھانا لے کے آ، میں ذرا غسل کر لوں۔ اور اس کے گھر کے قریب نا نہر بہتی تھی، وہ کہتا ہے تو سالن اور روٹی لے کے آ، میں ذرا نہر میں جا کے ڈبکی لگا کے واپس آتا ہوں۔ جب اس نے کپڑے اتارے نہر کے کنارے رکھے تو جب ڈبکی لگائی تو جب اوپر اٹھا نا، سر پانی سے باہر نکالا تو وطن بھی کوئی اور ہے، جگہ بھی کوئی اور ہے، علاقہ بھی کوئی اور ہے، کپڑے بھی موجود نہیں۔ پریشان ہوا، جب باہر آنا شروع ہوا تو اس کی جنس بھی تبدیل تھا سے تھی میں تبدیل ہو گئی، مرد تھا تو عورت بن گیا۔ پریشان ہوا، اس ندی کے کنارے پر ایک دھوبی کپڑے دھو رہا تھا، اس نے دیکھا نا کہ ایک خوبصورت جوان لڑکی مل گئی ہے اور اس کے پاس کپڑے بھی موجود نہیں، اس نے فوراً وہاں سے کپڑے اٹھائے اس کو دیے۔ اور غریب کے پاس جب پیسے ختم ہو جائیں تو رشتہ دار اسے چھوڑ دیتے ہیں، رشتہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس نے کہا، دھوبی تھا نا، اس نے کہا تھا غریب کو کون دیتا ہے، چلو یہ قابو آ گئی ہے۔ اس نے گھر سے کپڑے بدلوائے، سیدھا قاضی صاحب کے پاس آیا، نکاح پڑھوایا، شادی ہوئی۔ رسم و رواج جو اس وقت تھے اس نے لوگوں کو دکھایا، ولیمہ کیا، کھانا کھلایا۔ 9 سال وہی رہا اور اللہ نے اسے بیٹے بھی عطا کیے، بیٹیاں بھی عطا کی۔
جب 9 سال گزر گئے اس کو پھر ایک دن خیال آیا میں تو تھی میں کیسے تبدیل ہوا؟ ہائے 9 سال کے بعد خیال آیا بیٹے بھی اللہ نے دیے بیٹیاں بھی دی، اور 9 سال کے بعد پھر خیال آیا کہ میں تو تھا مرد، تھی عورت کیسے بن گئی؟ پریشانی میں پھر یہ سوچتا ہے، سوچنے کے لیے پھر ندی کے کنارے پہ جاتا ہے، چھلانگ لگاتا ہے، نہاتا ہے، جب ڈبکی لگا کے باہر دیکھتا ہے تو پھر وہی جنس مرد میں تبدیل ہو چکا ہے۔ کہیں سبحان اللہ۔ دیش بھی اپنا ہے، علاقہ بھی اپنا ہے، وطن بھی اپنا ہے، کپڑے جو اتار کے ندی کے کنارے رکھے تھے وہ کپڑے بھی موجود ہیں۔ گاج کے آنکھو یار سبحان اللہ، ایک باری پھر پیار نال بولو سبحان اللہ۔ کپڑے بھی وہی موجود ہیں، 9 سال بھی گزرے ہیں، جنس بھی تبدیل ہوئی ہے، بچے اور بچیاں بھی ہوئے ہیں، واپس جب پلٹ کے آیا تو وطن بھی وہی پایا، کپڑے بھی وہی پائے۔ جب کپڑے پہن کے واپس پھر اسی گلی سے گزرتا ہے نا تو ولیوں کا امام المتقین سیدنا عبد القادر شیخ جیلانی پھر خطاب فرما رہے ہیں اور فرمایا اوئے سمجھ آئی میرا محمد نانے مصطفیٰ کیویں معراج تے گیا تے کیویں معراج ہوئی؟ گاج کے بولو سبحان اللہ۔ سمجھ آئی کیویں مصطفیٰ کریم معراج کرن گئے؟ ہنج گئے تے ہنج آئے، اکھاں جھکائیاں تے کلمہ پڑھ کے آخدے سرکار عبد القادر شیخ جیلانی میں غلطی تے آس پر جیڑی معراج میں تہاڈے ذریعے کیتی ہے ایک کسے مومن نو معراج نہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ آخیا سرکار میں نے تساں ان سبق سکھایا میری جنس بھی تبدیل ہو گئی، میرے اتھے بچے بھی ہوئے، واپس پلٹیاں پھر ندی جناتاں تے اوہی وطن اوہی کپڑے اتھے 9 سال تو بعد ندی دے کنارے تے موجود رہے۔ ہن میں نے سمجھ آ گئی کیویں مصطفیٰ کریم معراج تے گئے تے کنڈی ہلدی رہی، پانی چلدا رہا، بستر گرم رہا۔ آقا میں سمجھ گیا حسین جناب امام علی امام المتقین غوث پاک کے ہاتھ میں اس نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، اور پھر وہ ایسا ولی بنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام نسل کو اپنا پیارا اور مقبول بندہ بنا لیا۔ تو یہ شان ہے غوث اعظم کی، جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں۔ سنیے آج ہمیں بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے، طلاق کے بعد نہ ہم جتنا امام صاحب کے، مولوی صاحب کے، قاری صاحب کے، خطیب صاحب کے کسی عالم کا پیچھا کرتے ہیں نا، اگر طلاق سے پہلے اتنی رہنمائی لے لیں تو یہ نوبت ہی نہ آئے۔ ایک بندے نے اپنی بیٹی کو طلاق دینے کا پروگرام بنایا، اپنے دوستوں سے مشورہ کیا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دینے لگا ہوں۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ اللہ کرے سانوی مشیر چنگے لبن، کیوں؟ اس آخیا بھی میریاں اس بیوی وچوں 20 بیٹیاں، اچھا غوث پاک دیا نا 21 بیٹیاں ہیں، آکھو سبحان اللہ۔ اج اسی پریشان ہو بن رہے ہیں، پریشانی ہو بن رہی ہے تے غوث پاک دیاں 21 بیٹیاں ہیں، ایک روایت بھی جاندا 24 بیٹیاں ہیں، لیکن جتنیاں بھی ہیں رب تعالیٰ نے ساریاں نو رحمت بنا کے بھیجا۔ وہ بندہ گیا اس آخیا جی اس میری بیوی وچوں میریاں 20 بیٹیاں یا 21 بیٹیاں، اس واسطے میں اسن طلاق دینا چاہنا۔ ہائے ہائے، تو اس واسطے آخدے دستگیر غوث مدد کرنے والا مددگار، وہ بڑھیا جلدی جلدی وہ مائی بھاگتی ہوئی جناب عبد القادر شیخ جیلانی اپنے پیرانے پیر کی بارگاہ میں چلی جاتی ہے، آگے عرض کر دی ہے پیران دے پیر غوث اعظم دستگیر، میرے خاوند نے پلان بنایا ہے، میری 20 بیٹیاں ہیں، اے پیرانے پیر
مجھے طلاق دینا چاہتا ہے، مجھے گھر سے فارغ کر دینا چاہتا ہے، مجھے نکال دینا چاہتا ہے، آپ کی بارگاہ میں آ گئی ہوں، آپ کی بارگاہ میں آ گئی ہوں، آپ کا در اقدس مان لیا ہے، یا پیران پیر میری مدد فرمائیے، میری مدد کیجئے۔ آپ نے فرمایا جا میری بیٹی، میں محمد دا پتر ضرور ہاں، جا اللہ تعالیٰ نے تیرے وی بیٹیاں نو بیٹیاں وچ تبدیل فرما دیتا ہے۔ اے شان عبد القادر دی، اے مقام عبد القادر شیخ جیلانی دا، وقت دا پرندہ اجازت نہیں دے رہا کہ میں مزید ہور تمہوں عبد القادر شیخ جیلانی دی شان سناواں، لیکن آخری گل انشاءاللہ یار زندہ تے صحبت باقی اگلے جمعۃ المبارک تے سناواں گے کہ جڑا شاہ دولہ گجراتی بابا رحمت اللہ علیہ نا، انہاں دی ڈبی جڑے بندے آ رہے نا یہ 12 سال تو کیویں بیڑا تر سکدا ہے، تے قرآن آکھدا ہے اگر حضرت عزیر علیہ السلام دا گھوڑا کھوتا 100 سال تو بعد عزیر علیہ السلام ہاتھ پھیرن تے اللہ ہڈیاں تے گوشت چڑھا کے عزیر علیہ السلام دے سامنے پیش کر دیندا ہے، اس واسطے عزیر اللہ دا مقبول بندہ ہے، تے غوث پاک اللہ دے مقبول ولی ہیں، امام الاولیاء ہیں، صبح قیامت تک جتنے بھی ولی آؤں گے انہوں نے غوث پاک دے در دی خیرات لینی ہوندی ہے، وہ تاں ولی بندے نے، تے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے جڑا 12 سال دا بیڑا تاریا، اے کسے عام شخصیت دا نہیں بلکہ حضرت شاہ دولہ گجراتی دی برات سمیت تر کے آ گئے۔ انشاءاللہ تفصیل اگلے جمعۃ المبارک تے اسی یار زندہ صحبت باقی، اگر سیرت غوث اعظم بیان کر دیں کوئی کمی بیشی غلطی کوتاہی ترداد ہوئی تو رب کائنات معاف فرمائے، کسی بزرگ بھائی بچے ماں بہن بیٹی کی رضاداری ہوئی تو رب کائنات کو دعا گو ہاں رب کائنات معاف فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتے